بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآل سيدنا الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات محمد وعلى آله. ارشاد حضرت حضور سرور کائنات ہے کہ مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی اہم چیزیں، دو بڑی ذرا قدر چیزیں، بڑی امپارٹنٹ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے اور میرے اہل بیت ہیں. تم جب تک ان دونوں کے ساتھ رہو گے، ان دونوں سے متمسک رہو گے، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے جڑا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائے. اللہ نے گرامی سلسلہ بیان رہنے علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان قرآن پر گفتگو کرتے چل رہی ہے، اور کل میں نے انتخاب صلوات بھیجنے محمد کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ کچھ ہمارے دشمن ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، اور ہم قرآن میں تحریف کے قائل ہیں. تحریف کسے کہتے ہیں؟ تحریف کے معنی ہیں ایڈیشن آلٹریشن، یعنی کچھ رد و بدل کرنا، کچھ گھٹا دینا، کچھ بڑھا دینا، کچھ اس میں کم کر دینا یا کچھ اس میں اپنی طرف سے شامل کر دینا، کچھ چینج کر دینا، یوں کا یوں کر دینا. اس سب کو عربی زبان میں تحریف کہتے ہیں. اردو فارسی میں اس کے لیے رد و بدل ہے. یہی سینس ایڈیشن آلٹریشن کا بھی ہے قریب قریب. اس میں ایڈیشن اومیشن آلٹریشن یہ سب آتا ہے. گھٹا دینا، بڑھا دینا، نکال لینا، شامل کر دینا، چینج کر دینا، یہ سب ہے. اس کو عربی زبان میں تحریف کہتے ہیں. تو اب میں یہ لفظ تحریف بار بار استعمال کروں گا، جس کے مطلب کو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا، واضح کر دیا. یہ خراب ہے تو اس میں ہے نہیں کسی
دفعہ فلوات بھیجی. میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دی کہ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ لوگوں کا ایمان قرآن پر نہیں، اور یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، یعنی رد و بدل کے قائل ہیں، یعنی ایڈیشن آئسولیشن کے قائل ہیں. اور چونکہ ان کا ایمان قرآن ہی پر نہیں ہے جو اسلام کی بنیاد ہے اور اسلام کا بیس ہے، لہذا یہ مسلمان ہی نہیں ہیں. یہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے لیے نہ کسی کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہے، نہ کسی سے داد مانگنا ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے اسلام میں سیلف سفیشینٹ ہیں. دیکھیے جملہ جو ہے میرا، اس کو غور سے سنیے گا. سیلف سفیشینٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیلف سفیشینٹ اسے کہتے ہیں جسے دوسرے کی ضرورت نہ پڑے. وہ کنٹریز جو سیلف سفیشینٹ ہیں ان کو اسلحہ، دوائیں، غلہ، سامان دوسرے ملکوں سے منگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی سب خود ہوتا ہے. تو اگر سب ان سے بگاڑ کر لیں تو ان کا کچھ نہیں بگڑتا. اور جن کو دوسرے کی حاجت ہوتی ہے ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے دوسرے کی بات ماننے کے لیے. تو ہمیں اسلام میں کسی کی حاجت نہیں ہے، ہم اسلام میں سیلف سفیشینٹ ہیں. کوئی ہمیں مسلمان کہے یا کافر کہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمارا خدا، ہمارا رسول، ہمارے 12 امام، ہماری شفا، ہمارا سارا نظام جو ہے وہ اپنا ہے. اس کے اندر ہم نے کسی کو لے کے اپنا کام نہیں چلایا ہے. لیکن پھر بھی کسی پر جھوٹا الزام لگایا جائے تو اس کو چاہیے ہے کہ وہ اس کی صفائی کرے اور بتائے کہ یہ الزام غلط ہے. تو ہمارے اوپر جو یہ الزام ہے کہ قرآن شریف کو شیعہ لوگ نہیں مانتے تو ان کا قرآن الگ ہے. تو کل میں آپ کو بتا چکا کہ اصلی واقعہ کیا ہے. کہ مولا علی نے قرآن جمع کیا اس طرح جیسے نازل ہوا اور لے جا کے پیش کیا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے قائم کے ظہور تک تم اسے اب نہیں دیکھو گے، اور اس دن سے لے کے آج تک کسی نے اس کو نہیں دیکھا. اب یہ ہوا کہ پہلے خلیفہ کے دور میں کیونکہ رسول سے بہت قریب زمانہ تھا، لہذا لوگوں کو قرآن کافی یاد تھا. دوسرے خلیفہ کے دور میں شروع کی ان کے جنگ یمامہ میں بہت سے حافظان قرآن قتل ہو گئے. تو خلیفہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن کو کمپائل کر لیا جائے. تو انہوں نے ایک فکری کمیشن بنایا قرآن کو کمپائل کرنے کے لیے.
زید ابن ثابت نام کے ایک نوجوان صحابی کو انہوں نے یہ خدمت سونپی کہ تم قرآن کمپائل کرو، اور انہوں نے قرآن کمپائل کیا۔ جب تیسرے خلیفہ کا دور آیا تو انہوں نے ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی جس کا چیئرمین وہی زید ابن ثابت تھے جن کو دوسرے خلیفہ نے بنایا تھا، اور 3 اور اس کمیٹی کے ممبر تھے، مگر ان میں سینئر صحابی کوئی شامل نہیں تھا۔ ہم جو باتیں کہتے ہیں اور جو باتیں پڑھتے ہیں، چونکہ عقیدت کے پردے اتنے گہرے ہیں اور محبت کی تہیں اتنی سخت ہیں کہ ذرا سی بات میں لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری باتیں علمی اور اکیڈمک باتیں ہوتی ہیں، ہم جو اعتراض کرتے ہیں وہ بنیادی اعتراض ہے، ہم اپنے اور فرائض کی بات نہیں کرتے۔ اس زمانے میں سینئر صحابہ کرام موجود تھے جو رسول اللہ کے ساتھ مکے میں بھی رہے اور مدینے میں بھی آئے۔ ان کی موجودگی میں ینگ لڑکوں کو، جبکہ ان کی علمی حیثیت بھی کوئی ایکسٹراآرڈنری نہیں تھی، یہ خدمت کو دی گئی۔ کیوں؟ اللہ جانے، لیکن ہمیں اس سے کوئی نہ اعتراض ہے نہ بحث ہے، دماغ میں سوال ضرور ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال ان لوگوں نے ایک کرائٹیریا بنایا، کرائٹیریا یہ بنایا کہ جو بڑے سورے ہیں وہ پہلے آئیں گے، جو چھوٹے سورے ہیں وہ بعد میں آئیں گے، اور سوروں کو جمع کرنے کے لیے یہ اصول بنایا کہ اگر کوئی آیت لے کے آئے گا تو اس کے اوپر 2 گواہ ہوں گے، اور جب 2 صحابی گواہی دے دیں گے تو آیت شامل کی جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآن کمپائل ہوا جو آج آپ کے پاس یہ رکھا ہے، اور ہمارے یہاں یہ ہسٹری ہے اس کے کمپائلیشن کی۔ اس طریقے سے یہ قرآن مرتب ہوا جو یہ رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اس آرڈر میں نہیں ہے جس آرڈر میں نازل ہوا تھا، مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو نازل ہوا تھا، نہ اس میں کم ہے نہ اس میں زیادہ ہے۔ اس لیے یہ مانتے ہیں کہ ہمیں ان کمپائل کرنے والوں پر بھروسہ ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن ہمارے امام اس دور میں موجود تھے۔ اگر قرآن کے اندر کوئی چیز ایڈیشن کی جاتی یا تبدیل کی جاتی تو امام کا واجب تھا کہ آن کے ٹوک دیتے کہ یہ قرآن نہیں ہے۔ امام علی کا اور امام علی کے بعد 11 اماموں کا اسی قرآن کو ایکسپٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہے وہی جو خدا کی طرف سے آیا تھا۔ اور ہمارے یہاں اب رہ گیا یہ کہ اس میں ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو یہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ادھر ادھر ہو گیا، دنیا میں اکیلے ہم ہی نہیں ہیں تو جو ہم مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ادھر ادھر ہو گیا۔ اب اس کے اندر ایک سوال اور اٹھتا ہے
کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب خلیفہ ہوئے اور جب ان کے ہاتھ میں پاور آیا اور جب ان کا حکم چلنے لگا تو اس قرآن کو کیوں نہیں لاگو کیا جس کو لے کے آئے تھے؟ یہ عام طور سے بچوں کے نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ زمانے میں مولا علی کے پاس پاور نہیں تھا، کوئی بات نہیں، ان کی بات کوئی مانتا نہیں، ان کا پاور نہیں تھا، لیکن جب ان کے پاس پاور آ گیا اور وہ خلیفہ ہو گئے تو اب تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا قرآن لاگو کریں۔ لیکن یقین مانیے آپ کہ جب تک قرآن رہے گا، جب تک اسلام رہے گا، جب تک دین رہے گا، اس وقت تک ہر پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان علی کے اس احسان کا قائل رہے گا کہ علی نے اپنے دور حکومت میں قرآن نہیں بنا، اس لیے کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ علی کا دور حکومت جو تھا اس میں شام کبھی علی کے اختیار میں نہیں آیا اور شام کا گورنر باغی رہا۔ تو اگر علی اپنے دور حکومت میں قرآن بدل دیتے تو علی ہی کے زمانے میں دو قرآن ہو جاتے، ایک وہ جو شام میں چلتا، ایک وہ جو بقیہ ملک میں چلتا، اور علی کے بعد پھر عقیدے و نظریے کی بنیاد پر دو قرآن رہتے، علی کے چاہنے والے علی والا قرآن پڑھتے، ان کے والے ان کا والا قرآن پڑھتے، پھر جب 100 برس کے بعد بنی امیہ ختم ہوتے اور بنی عباس آتے پھر تیسرا قرآن بنی عباس کا آتا، پھر اس کے بعد جب جب حکومت بدلتی ایک ایک قرآن بھی بنتا۔ اس طریقے سے بائبلیں تو 4 ہیں، قرآن 20 ہو جاتے، 15 ہو جاتے، نہ جانے کتنے ہو جاتے۔ ایتھنٹک قرآن نہ رہتا، قرآنوں کی جھیلوں میں اصلی قرآن غائب ہو جاتا۔ اور فرمایا لہذا مولا علی نے قرآن کی حفاظت کے لیے اسلام کو اختلاف سے محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی سورس رہے، دو نہ ہونے پائیں، چنانچہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم کو بتائی نہیں گئی، اس لیے نہیں بتائی گئی کہ اگر ہم کو بتا دی جاتی تو پھر ہم اسی طرح قرآن پڑھتے۔ مثال کے طور پر آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ آیہ تطہیر قرآن میں اس جگہ پر نہیں ہے جس جگہ پر اتری ہے۔ یہ قرآن کے متعلق بھی تھوڑی معلومات حاصل کیجیے، اور یہ مجلس وہی کے ذریعے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ سال میں باقی کوئی دن نہیں آئے گا جس میں یہ موقع ملیں گے۔ آیہ تطہیر اس جگہ پر نہیں ہے جس جگہ پر اللہ نے اتاری ہے۔ اچھا، اس کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف تھوڑا سا ایلیمنٹری عربی گرامر کی نالج اگر ہے آدمی کو، کوئی بڑی عربی لیاقت نہیں چاہیے، چھوٹی موٹی عربی گرامر کی نالج اگر ہے تو وہ
سمجھ لے گا. آئیے میں آپ کو سمجھا دوں, باتوں باتوں میں بچے بھی سمجھ لیں گے. دیکھیے ہر زبان میں میسکولین جینڈر اور فیمینین جینڈر ہے, یعنی مذکر کے صیغے اور مؤنث کے صیغے, عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ لفظیں استعمال ہوتی ہیں. لڑکا آیا, لڑکی آیا, کیا کہیں گے؟ لڑکی آئی, لڑکا آیا, لڑکی آئی. اچھا یہ آیا اور آئی انگریزی میں بھی ہے. ہی کیم, شی کیم, ہز, ہر, عربی میں بھی ہے. جا, جات, جا مانے آیا, جات مانے آئی, جا مانے ہی کیم, جات مانے شی کیم, ہے نا. تو جب عورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو فیمینین جینڈر استعمال ہوتا ہے. جب مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو میسکولین جینڈر استعمال ہوتا ہے. اب اگر میں آپ کو یہ سنانے لگا کہ میں نے وہاں گیا مجلس پڑھنے تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سی عورتیں چلی آ رہی ہیں اور آنان سے وہ مجلس میں بیٹھ رہی ہیں اور بیٹھنے کے بعد اتنا باتیں کیے جا رہی ہیں. دیکھیے یہ سب فیمینین جینڈر استعمال ہو رہے ہیں, باتیں کیے جا رہی ہیں اور کسی طرح سے وہ چپ ہی نہیں ہوتی ہیں اور وہ مجلس سنتے رہے. پھر وہ مجلس سننے لگے اور مجلس کے بعد وہ چلی گئیں. پھر آپ نے لینگویج میں فرق محسوس کیا, پھر آپ نے غور کیا اس کے اوپر جو میں نے اتنی دیر آپ کے سامنے مثال دی, اس میں کچھ آپ نے فرق محسوس کیا, کہیں کا کچھ گڑبڑ ہوئی زبان میں؟ اس میں بیچ میں ایک جگہ میسکولین جینڈر آ گیا, مذکر کے صیغے آ گئے. بھائیاں آ رہی تھیں اور بیٹھ رہی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں اور مجلس سنتے رہے اور مجلس کے بعد چلی گئیں. تو سنتے رہے جو ہے یہ میسکولین جینڈر ہے. مجھے کہنا چاہیے تھا مجلس سنتی رہی, ہے نا. قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے, رکھا ہے جہاں پائے گئے کثیر ہے وہاں یہی ہے لینگویج کا. رسول کی بیویوں سے قرآن بات کر رہا ہے تو چونکہ رسول کی بیویوں سے بات ہو رہی ہے لہذا سب فیمینین جینڈر استعمال ہو رہا ہے. اور بیچ میں ایک آیت آئے کثیر جو ہے وہ میسکولین جینڈر کی ہے اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ فیمینین جینڈر کی ہے. تو اتنا تو سمجھ میں آ ہی گیا کہ یہ وہ نہیں ہے جہاں پر ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر ہم کو ہمارے اماموں نے بتایا کیوں نہیں کہ اس کی صحیح جگہ کیا ہے؟ اماموں نے اسی لیے نہیں بتایا کہ اگر ہم کو بتا دیا جاتا تو ہم اس کو اس کی صحیح جگہ پر پہنچتے اور ایک آیت کا فرق صحیح مگر تو قرآن ہو جاتی. اور حمایات میں ایک آیت کا فرق صحیح مگر تو قرآن ہو جاتی. اس لیے ہم کو نہیں بتایا گیا کہ اس کی اصلی جگہ کیا ہے تاکہ قرآن ایک رہے
اور 2 قرآن ہو جانے سے اسلام دشمنوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ فائدہ نہ پہنچ. اور ایک بات، کیونکہ بات میں بات آ گئی ہے، لہٰذا آپ کے کان میں اور ڈال دوں کہ ہماری قوم میں جو اتنا زیادہ حدیث کتاب پڑھے جانے کا رواج ہے، یہ اسی وجہ سے بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی میں، شیعہ کمیونٹی میں، ساری دنیا میں حدیث کتاب اتنی پڑھی جاتی ہے شاید اتنی اور کوئی دعا نہیں پڑھی جاتی. شب جمعرات ہے تو حدیث کتاب پڑھی جائے گی، شب جمعہ ہے تو حدیث کتاب پڑھی جائے گی، مجلس ہے تو حدیث کتاب شروع ہوگی، کسی نے نیا گھر بنوایا ہے تو حدیث کتاب پڑھی جائے گی، کسی نے نئی دکان کھولی ہے تو حدیث کتاب پڑھی جائے گی. کوئی موقع ہے صبح حدیث کتاب، شام حدیث کتاب، پھر حدیث کتاب اور رات حدیث کتاب، جن میں سے 6 دفعہ آپ کو حدیث کتاب سننے کو ملتی. تو کیوں؟ اور بہت سی دعائیں ہیں، ان کا اتنا زیادہ زور نہیں. موقع موقع سے جو دعائیں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے دعائیں پڑھتے ہیں. شب جمعہ دعائیں قبائل پڑھتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں لوگ، جمعے کے دن دعائیں پڑھتے ہیں، رمضان مبارک میں خاص دعائیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں لوگ رمضان میں دعائیں. مگر جتنا حدیث کتاب پڑھی جاتی ہے اتنا کوئی اور دعا نہیں پڑھی جاتی. تو آج باتوں میں یہ بھی سن لیجیے کہ حدیث کتاب پر اتنا زور کیوں ہے. اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور ڈال دوں کہ ہماری کمیونٹی کے اندر، یعنی شیعہ کمیونٹی کے اندر، اثنا عشری کمیونٹی کے اندر ایسا ایلیمنٹ بھی پیدا ہو گیا ہے جو حدیث کتاب کو اپوز کرتا ہے. میرا کام، میں بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں کہ خالی مجلس پڑھنا نہیں ہے، میں آپ کو ان تمام خطروں سے آگاہ بھی کیا کرتا ہوں جو مذہب کے خلاف میں سنا کرتا ہوں اور دیکھا کرتا ہوں اور جو میرے سامنے آیا کرتے ہیں. میں وہ بھی باتیں اپنی قوم کے کان میں ڈالتا رہتا ہوں جہاں کہیں مجلس پڑھنے جاتا ہوں. تو ہماری کمیونٹی کے اندر بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہتا ہے حدیث کتاب پر اتنا زور کیوں بھائی، کیوں بھائی، کس لیے؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے فیڈ کیے جا رہے ہیں یہ لوگ جو حدیث کتاب کو اپوز کرتے ہیں. اب آئیے میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو بتاؤں کہ حدیث کتاب جو ہماری قوم میں رائج ہے کتنی نایاب چیز ہے اور قوم کی ہسٹری میں سب سے عجیب اور یونیک ہے. سنیے گا یہ حدیث کتاب کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کتاب کو نایاب زمانہ دعا ہے کہ آپ کو دعاؤں میں ایک جگہ پر کسی دعا میں یا قرآن میں یا نہج البلاغہ میں یا جتنی دعائیں ہیں ان سب میں کسی ایک جگہ پر اتنی آوازیں نہیں ملیں گی جتنی آوازیں حدیث کتاب میں ملیں گی. حدیث کتاب میں رسول کی آواز بھی ہے، علی کی آواز بھی ہے، فاطمہ زہرا کی آواز بھی ہے، امام حسن کی آواز بھی ہے، امام حسین کی آواز بھی ہے، اللہ کی آواز بھی ہے، جبرائیل کی آواز بھی ہے. آپ مجھے
کوئی دوسری دعا بتائیں اپنے مذہب کی ہسٹری میں کہ جس کے اندر 10-12 منٹ کی دعا میں جو آرام سے 10 منٹ کے اندر پڑھ لی جائے کتنی آوازیں ہوں. جناب سیدہ کی آواز، رسول خدا کی آواز، مولا علی کی آواز، امام حسن اور امام حسین کی آواز، اللہ کی آواز، جبرائیل کی آواز. یعنی اللہ، رسول، امام، ملک، معصومہ سب کی آوازیں ہیں. قرآن کا ایسا کوئی سورہ بتائیں آپ، کتنی دعائیں ہیں ان میں سے کوئی دعا بتائیں آپ جس کے اندر ایسے ٹائم اتنی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجیے، جتنے سورے ہیں قرآن کے اور جتنی دعائیں ہیں، ہر ایک کے پہلے اگر آپ ڈیٹیل کی کتابوں میں دیکھیں گے جو ایک نوٹ لگا ہوا ہے سورہ یاسین مثلا، راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جو یہ سورہ کو پڑھے گا اس کو یہ ثواب ہے. مولا علی نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھے اس کو یہ ثواب ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ جو مصیبت کے بعد اس کو پڑھے وہ یوں سے مصیبت سے نجات پائے. مثلا سورہ رحمان ہو، سورہ یاسین ہو، سورہ دہر ہو، سورہ واقعہ ہو، سورہ ملک ہو، قرآن کے جتنے سورے ہیں ہر ایک کے لیے آپ کو ملیں گے فضائل. مگر پہلے ایک نوٹ لگا ہوگا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شروع ہوتا ہے. پھر آئیے دعائیں. یہ دعائیں مشمول ہے، یہ دعائیں کمائل ہے، یہ دعائیں تباہ ہے، یہ دعائیں جماعت ہے، یہ دعائیں جوشن کبیر ہے، یہ دعائیں جوشن صغیر ہے. بہت سی دعائیں. ہر دعا کے پہلے ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں اس دعا کے فضائل، اس دعا کے سلسلے میں روایتیں، اس دعا کے سلسلے میں جو فائدے ہیں جو سب معصوموں سے، امام سے، رسول سے، جن سے بھی مسئول ہے وہ دعا اس سے تو تمام چیزیں مینشن ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جب آپ دعا پڑھیں گے خود تو دعا کے اندر وہ بات مینشن نہیں ہے. جب آپ پورا پڑھیں گے خود تو پورے کے اندر وہ بات مینشن نہیں ہے. باہر سے جو چیپٹر لگا ہے اس کے اندر یہ سب ہے. لیکن حدیث قصہ اکیلی وہ دعا ہے کہ جس کے اندر حدیث قصہ کا فائدہ مینشن کیا گیا ہے. اب غور کیجیے گا اس معاملے کو. اگر آپ کو نہ یقین آئے تو آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے. حدیث قصہ کے اندر ہے کہ جہاں یہ پڑھی جائے وہ یہ جمع منشیتنا محبینہ، ہمارے شیعہ ہمارے محب جمع ہو تو اگر کوئی رنجیدہ ہے تو اس کا رنج دور ہوگا، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور ہوگی. جو کچھ بھی ہے اس کے اندر جو اس کا فائدہ ہے وہ خود حدیث کے اندر مینشن ہے. فرمایا آپ نے یہ حدیث قصہ کی دوسری خوبی ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے یہ ہماری قوم میں اتنا زیادہ پاپولر وہ یہ ہے کہ یہ آیت تطہیر کی شان نزول ہے. یعنی آیت تطہیر کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، یہ حدیث قصہ یہ بات بتاتی ہے. دیکھیے اب ذرا اس کو اچھے طریقے سے غور سے سن لیجیے، دھیان دیجیے. کیونکہ قرآن مجید میں اس کے کمپائلرز نے حدیث قصہ کی جگہ کو اپنے سیاسی مقاصد کے تحت بدل دیا ہے.
آیا تفسیر کی جگہ کو. ہمارے اماموں کی پالیسی دو قرآن ہونے کی نہیں ہے، لہذا ہمیں قیامت تک آیا تفسیر اسی جگہ پر پڑھنا ہے جہاں پر اس وقت قرآن میں ہے، اور اس کے اندر ایک زیر زبر 1 انچ کا بھی ادھر ادھر فرق کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس جگہ پڑھتے پڑھتے اس کو اسی جگہ کا مال سمجھ لیں اور یہ بھول جائیں کہ یہ کس کے لیے اصل میں آئی ہے. لہذا اس مصیبت سے بچانے کے لیے ہمارے یہاں حدیث قصہ کی تلاوت روز روز ہوتی ہے، تاکہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کسی مقام پر دماغ سے نکلنے نہ پائے کہ یہ آیت کن لوگوں کی شان میں نازل ہوئی. صلوات بھیجتے ہیں محمد. جو حضور بات کلیئر ہوئی نا، جو میں کہنا چاہتا ہوں واضح ہوئی بات کہ ہمارے پاس حدیث کے ساتھ کیوں اتنی زیادہ ضروری ہے اور کیوں اتنا زیادہ ہم لوگ حدیث کتاب کی تلاوت پر زور دیتے ہیں کہ حدیث کتاب پڑھی جائے، حدیث کتاب پڑھی جائے. اس لیے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آیا تفسیر جو ہے وہ کن لوگوں کی شان میں اتری ہے اور کن لوگوں کی شان میں نازل ہوئی. اس لیے کہ عزیزان گرامی، اس لفظ اہل بیت میں بھی لوگوں نے بڑی کانٹروورسی ڈیولپ کی ہے، اور اصلیت کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تک بڑے بڑے علماء اسلام نے صرف اعتراض کیے ہیں ہم پر، گندے دل سے اصلیت نہیں سوچی ہے. دیکھیے لفظ اہل بیت جو ہے قرآن میں، اسلام میں، مذہب میں، دنیا میں سینکڑوں لفظ میں آپ کو مثال کے طور پر بتا سکتا ہوں کہ جو کئی کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہیں. اس کا پورا ایک چیپٹر ہے شریعت میں. ہمارے پاس ایک علم ہے جو علم اصول فقہ کہلاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم فقہ کو کیسے استعمال کیا جائے اس کی جو سائنس ہے وہ علم اصول فقہ کہلاتا ہے ہمارے یہاں سب مسلمانوں میں. تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک الفاظ کا بھی چیپٹر ہے، اس لیے کہ قرآن میں، حدیث میں جو لفظیں استعمال ہوتی ہیں ان لفظوں کو کیسے سمجھا جائے. قانون کے بعد بھی یہ چیپٹر ہے کہ لفظوں کو کیسے سمجھا جائے، لفظوں سے کیسے معنی لیے جائیں، لفظیں کس طرح اپنے معنی بدلتی ہیں، لفظیں کس طریقے سے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ معنوں میں استعمال ہونے لگتی ہیں. مثال کے طور پر اسلام میں بھی ایسا ہے اور اسلام کے باہر بھی ایسا ہے. سمجھے آپ؟ کچھ لفظیں ایسی ہیں کہ جو اپنے معنی بدل دیتی ہیں، کچھ لفظیں ایسی ہیں کہ جن کا سینس بدل جاتا ہے. یہ لینگویج ہے. میں آپ کو اردو زبان کی مثالیں دے سکتا ہوں، گجراتی زبان میں بھی ایسا ہوگا، لیکن میری زبان نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں. انگریزی زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن میری زبان نہیں ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا ہوں. ہمارے پاس اردو میں لفظیں اس طرح استعمال ہوتی ہیں کہ وہ لفظ کسی دوسرے معنوں میں بنی ہے
استعمال کسی دوسرے معنی میں ہو رہی ہے. بہت کامن لفظ ہے. میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں کہ میں آیا بمبئی. آدمی کہا صاحب آپ کیسے آئے؟ ہوائی جہاز سے آئے کہ ریل سے آئے؟ ریل اردو میں بمانی ٹرین استعمال ہوتا ہے. مجھے غور کیجیے. ریل لڑ گئی. ریل اس پٹری کو کہتے ہیں جس پر ٹرین چلتی ہے. انگریزی ڈکشنری میں اگر آپ ریل کے معنی دیکھیں گے تو ریل اس پٹری کو کہتے ہیں جس پر ٹرین چلتی ہے. لیکن اردو زبان میں ریل ٹرین کے معنوں میں استعمال ہونے لگی. تو لفظ بنی کسی معنوں میں تھی, استعمال کسی معنی میں ہونے لگی. عربی میں رسول اللہ سے پہلے بھی لفظ صلاۃ تھا مگر دعا کے معنوں میں. اب اسلام کی ایک خاص عبادت جس کو ہم آپ نماز کہتے ہیں ان معنوں میں لفظ صلاۃ استعمال ہو رہا ہے, قرآن میں بھی اور رسول کی حدیثوں میں بھی. انگریزی میں اپ اور ڈاؤن کے معنی کچھ اور ہیں, لیکن ریلوے کی اصطلاح میں 5 up 6 down 1 up 2 down یہ ٹرینوں کے نام ہیں. تو اب وہاں اپ اور ڈاؤن جو ہے وہ بمبئی سے دلی کی طرف جانے والی ٹرین اور دلی سے بمبئی کی طرف آنے والی ٹرینوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اپ اینڈ ڈاؤن کا لفظ وہ اپ اینڈ ڈاؤن ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں اپ اسٹیئر اور ڈاؤن اسٹیئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ اور ہمارے اب آپ کہیں گے یہ کیسی بے تکی باتیں آپ نے شیئر دیکھا مہاجی مجلس میں. یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ لفظ اہل بیت جو ہے جس طریقے سے کہ خدا اور رسول کو حق ہے کہ صلاۃ کو جو دعا کے معنوں میں ہے کسی خاص معنوں میں استعمال کرے, جس طریقے سے خدا اور اس کے رسول کو حق ہے کہ حج جو انٹینشن اور ارادے کے معنوں میں ہے کسی اسلامی مخصوص عبادت کے معنوں میں استعمال کرے, جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو حق ہے کہ جہاد جو اسٹرگل اور کوشش کے معنوں میں ہے میدان جنگ میں لڑائی کے معنوں میں استعمال کرے, اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو حق پہنچتا ہے کہ وہ لفظ اہل بیت جو اہل خاندان کے معنوں میں ہے کسی خاص معنی میں استعمال کر کے کچھ خاص لوگ مراد لے. آپ غور فرما رہے ہیں لفظ اہل بیت کو. یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. اور میں نے اپنی پوری زندگی کی کوشش جو ہے میری مجلس پڑھنے کی وہ یہی ہے کہ میں مجلس کو بہت ایزی کر کے پڑھوں. اور کوئی میرا کنٹریبیوشن نہیں ہے اس فیلڈ میں, مگر صرف اتنا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس بات کی کوشش کی ہے کہ میں جو کہوں وہ زیادہ سے زیادہ میرے سننے والے اور لہٰذا اب میں ہمت کر کے کبھی کبھی اسلام کے بڑے پیچیدہ اور ٹپیکل معاملات کو بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایزی الفاظ میں بچوں کو سمجھاؤں, اور اگر کسی کو کلیئر نہ ہوتا ہو تو وہ بعد میں مجھ سے مل کے کہہ دیا کرے کہ ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بات نہ بری لگے گی نہ میں اس کو بگڑوں گا
نہ میں اس کو کچھ کہوں گا بلکہ میں اس کو ویلکم کروں گا اور دوسرے دن اس کو پھر ایکسپلین کر دوں گا. تو میرے دوستوں سارا جو جھگڑا لفظ اہل بیت کا ہے کہ اہل بیت قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا آیت تکفیر ہوئی اسی لیے جگہ بدلی گئی کہ انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی اور گندگی اور اس کو دور رکھے اور آپ کو ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو کہتے ہیں دیکھیے نا شیعہ لوگوں کی جاتی دیکھیے کہتے ہیں بیویاں اہل بیت میں داخل نہیں. کیا بیوی اہل خانہ میں نہیں ہوتی افراد خاندان میں نہیں ہوتی؟ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے ہی نہیں ہے مسئلہ. یہ لوگوں کو لوگ مزاحب کرتے ہیں. بے شک بیوی ہوتی ہے اہل خانہ میں مانتے ہیں لیکن اس آیت میں اہل خانہ کا جھگڑا نہیں ہے. اس آیت میں عصمت بیان ہو رہی ہے. لیکن سر سمجھیے گا اس آیت میں اس سے بحث نہیں ہے کہ کون رسول کی بیوی ہے کون نہیں ہے, بیوی گھر والوں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, بیوی کو فیملی ممبر کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا ہے, اس کا کوئی جھگڑا نہیں. ہمارے اوپر جو الزام رکھتے ہیں وہ جھوٹے الزام ہیں. یہ رسول کی بیویوں کو نہیں مانتے, مانتے کیوں نہیں مانتے؟ قابل احترام مانتے ہیں. رسول کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں, ام المومنین کہتے ہیں, مانتے کیوں نہیں؟ یہ غلط بات ہے کہ نہیں مانتے؟ یہ جھوٹی بات ہے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں اور ان کو ماں کہتے ہیں. سمجھ لیجیے آپ, ان کو ماں کہتے ہیں, ماں سمجھتے ہیں. مگر مائیں آدمی کی دو ہوتی ہیں, یہ بھی سن لیجیے. مائیں دو ہوتی ہیں. ایک وہ ماں ہوتی ہے جس کے پیٹ سے آدمی پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی کی ایک وہ ماں ہے جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے. اور آپ کے والد جائے شادیاں کریں وہ سب عورتیں آپ کی مائیں ہیں. اور کیا آپ کے والد جائے شادیاں کر لیں وہ تمام بیویاں آپ کی مائیں ہیں. لیکن ان دونوں ماؤں میں ایک چیز کامن ہے اور ایک چیز میں فرق ہے. اس کو اچھے طریقے سمجھ لیجیے. ان دونوں ماؤں میں ایک چیز کامن ہے اور ایک چیز میں فرق ہے. آپ کا نکاح نہ اس ماں سے ہو سکتا ہے جس کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ہیں, نہ اس ماں سے ہو سکتا ہے جس سے باپ نے شادی کی ہے. یہ بات تو دونوں ماؤں میں کامن ہے. یہ بات دونوں ماؤں میں کامن ہے کہ آپ کا نکاح نہ اس ماں سے ہو سکتا ہے نہ اس ماں سے ہو سکتا ہے.
لیکن وہ ماں جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اس کی اطاعت آپ کا واجب ہے، لیکن وہ ماں جو باپ کی بیوی ہے اس کی اطاعت آپ کا واجب نہیں ہے۔ سوائے حکم خدا، حکم رسول، حکم امام کے، کہ اگر ماں کا حکم ان کے حکم سے ٹکرائے تو ماں کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے۔ سوائے واجبات اسلامی کے، کہ کسی کی ماں کہے کہ بیٹا نماز نہ پڑھو سو رہے ہو، واجب نماز، واجب نماز، اس میں تو آپ نماز پڑھیے، ماں کو نہ مانیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے پڑھو، ماں کہتی ہے نہ پڑھو، تو بڑا کون ہے؟ خدا کے ماں، تو خدا کی چلے گی، ماں کی نہیں چلے گی۔ لیکن اگر آپ رات کو 12 بجے تک جاگتے ہیں یا 3 بجے اٹھتے ہیں نماز شب پڑھنے کے لیے، اور ماں کہتی ہے بیٹا نماز شب نہ پڑھا کرو، تم میں منع کرتی ہوں، تم جاگتے ہو، تھک رہے ہو بہت زیادہ، سو جاؤ، تو آپ سو جائیے، نماز شب نہ پڑھیے، اس لیے کہ نماز شب ہے مستحب، ماں کا حکم ماننا ہے واجب، تو پاور ادھر زیادہ ہے۔ تو واجبات اسلامی میں تو نہیں چلے گی ماں باپ کی، لیکن مستحب کا معاملہ ہے اگر، جو زیادہ ثواب اب نماز شب پڑھنے میں نہیں ہے، آپ ماں کو خوش کر کے سو جائیے، کل بھی ذرا سمجھا دیجیے گا محبت سے کہ اماں بہت ثواب ہے، پڑھ لینے دیا کیجیے، منع نہ کیجیے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اجازت دے دیجیے۔ مگر اس وقت جب وہ غصے میں کہہ رہی ہے کہ سو جاؤ تو سو جاؤ، اللہ بھی نہیں کہتا ہے سو جاؤ، مت۔ لیکن یہ اس ماں کی شان ہے جس کے پیٹ سے پیدا ہونے، لیکن باپ کی بیوی اگر کہہ رہی ہے کہ سو جاؤ، نماز شب نہ پڑھو، اس کا حکم ماننا واجب نہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج تو وقت تمام ہوا، یہ سبجیکٹ میں نے چھیڑ دیا ہے، اس کو یہی پر دماغ میں روکے رکھیے گا، کل آگے بڑھوں گا میں اور اس معاملے کو ایکسپلین کروں گا کہ لفظ اہل بیت پر جو کانٹروورسی ڈیولپ کی جاتی ہے وہ کیا ہے، اور ہم اہل بیت کو کس سینس میں استعمال کرتے ہیں شیعہ لوگ، یعنی ہم سے مراد میں میرے پرسن نہیں، ہماری کمیونٹی، اور لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں اس کا کیا سینس ہے۔ آج تو یہ اتنی بات کہ خدا کی قسم ماؤں کا تذکرہ آ گیا، جو احترام کے حساب سے تو بے شک ماں ہوتی ہے، میں مانتا ہوں کہ ماں، لیکن دنیا میں جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں اور دیکھے ہیں اور خاندانوں میں جو تجربے ہوئے ہیں، اس میں سوتیلی ماؤں نے اکثر اولاد کے ساتھ بڑے برے سلوک بھی کیے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن وہ ماں جو جنم دیتی ہے اور جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے، اس ماں کی محبت تاریخ عالم میں اس کا دوسرا جواب نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی محبت، دنیا کی سب سے اونچی محبت، دنیا کی سب سے پاکیزہ محبت
ماں کی محبت ہے اپنی اولاد سے، اور اسی لیے اردو زبان نے اس کے لیے ایک خاص لفظ رکھا ہے جس کا نام ہے مامتا۔ مامتا مامتا ماں کی محبت کو کہتے ہیں، اور کسی محبت کو نہیں کہتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم اس مامتا نے اگر کہیں جا کے سرنڈر کیا ہے تو وہ حسین کی محبت ہے۔ یہاں مامتا بھی حسین کی محبت کا قربان ہو گئی۔ تاریخ کربلا گواہ ہے کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو کس طریقے سے قربان کیا۔ جس کا بیٹا 17 دن کا بیاہ تھا، رات بھر اپنے بیٹے کو سمجھاتی رہی کہ دیکھ میرے لال، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ تو اپنی جان کی محبت میں حسین کا اپنا سر نہ نثار کرے، یا ابھی تیری شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، زندگی کے پیار میں کوئی جام شہادت نہ پی سکے۔ اور جب بیٹا خون میں نہایا وہ ماں کے سامنے آیا، حیران سے سوال کیا کہ راضی کیا ماں، اے مادر گرامی کیا مجھ سے راضی ہو گئی؟ تو کہا نہیں میرے لال، ابھی راضی نہیں ہوں، میں تو اس وقت راضی ہوں گی جب نصرت حسین میں تیرا سر جسم سے کٹ کے الگ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، تاریخ ایک اور ماں کو پیش کرتی ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجا کی روضہ، جب جناب مسلم کی میت خیمے میں آئی تو بجائے اس سے کہ زوجہ کے رونے پیٹنے کی آواز آتی، خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک چھوٹا بچہ نکلا جس کی کمر سے تلوار تو بندھی تھی مگر تلوار زمین سے ٹکرا رہی تھی۔ حسین نے بلایا، بچے کو سر پر ہاتھ پھیرا، کیا پلٹ جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے۔ بچے نے ہاتھ جوڑے، کیا مولا میری ماہی نے تلوار باندھ کے بھیجا ہے، مولا میری ماہی کی یہ تمنا ہے کہ میں اپنا سر آپ کو نثار کر دوں۔ اللہ اللہ، کربلا میں کس طرح مامتا حسین کا قربان ہو رہی تھی۔ بچے نے ہاتھ جوڑ کے اجازت مانگی، خیمے کے دروازے کے پیچھے سے بیوی نے آواز دی، مولا یہ کنیز کا ہدیہ ہے، اس کو قبول کر لیجیے۔ مولا کنیز کا دل ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے انکار کر دیا، بڑے ارمانوں سے بھیجا ہے آپ کا نثار ہونے کے لیے۔ اللہ اللہ، عاشور کا دن کون سا دن تھا جہاں نیچر بدل گیا تھا، فطرت بدل گئی تھی۔ ماں کا نیچر یہ ہے کہ جب بچوں کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگتی ہیں یا اللہ زندہ رہے سلامت رہے۔ لیکن کربلا کی ماں اپنے بچے کے کپڑے بدلتی ہے، سپاہی بناتی ہے، کمر میں تلوار باندھتی ہے، زندگی کی دعا نہیں مانگتی، کہتی ہے کیا حسین کا سر کو نثار کر دے یا حسین ابن علی کا قربان ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ماں بیٹوں نے کچھ اس طرح حسین کے ہاتھ جوڑے اور اس طرح حجامت کی کہ آقا نے سر جھکا لیا، بچے کو اجازت مل گئی۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑ کے چلا رہا تھا، اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ ایک ہاتھ اس کا شاید تلوار کے بوجھ کو سنبھال نہ پاتا ہو، اس لیے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑ کے چلا رہا تھا۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا کتاب میں کہ وہ بچہ ایسے ہی نہیں مار لیا گیا، لیکن جب یہ جذبہ ہوتا ہے نا تو طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ جاتا اور جا کے دشمن مار ڈالتے ہوتے، مگر میں نے ڈھونڈا کتابوں میں بہت تو ملا مجھے الحمدللہ۔ میں نے کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ بچہ ایسے ہی نہیں مار لیا گیا کہ دشمن کے لشکر میں گیا اور لشکر والوں نے اس کو مار لیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس سے 7 آدمی مارے، 7 آدمی اس نے قتل کیے،
دیکھیے کربلا میں 7 آدمی اس لیے نہیں سمجھ میں آئیں گے کہ جہاں 100 مار رہا ہو وہاں 7 کا فگر سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کہیں لڑائی ہو رہی ہو اور کوئی آدمی 7 آدمیوں کو مار کے مرے تو دھوم ہو جائے گی کہ صاحب ایسے نہیں مر گیا، اس نے 7 آدمی پہلے کھڑے کھڑے گرائے اس کے بعد مارا گیا ہے، آدمی کی دھوم ہو جائے اگر کوئی آدمی کسی بڑی بھیڑ میں اکیلا جائے اور 7 آدمیوں کو مار کے مر جائے۔ کربلا میں اس لیے 7 آدمی نہیں سمجھ میں آئیں گے کہ وہاں عباس تھے، وہاں علی اکبر تھے، وہاں قاسم تھے، اس لیے جس نے 7 آدمی مارے ہوں وہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یوں دیکھیے آپ تو 7 آدمی بہت ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے بچے نے 7 آدمی مار گرائے دشمنان حسین نے، اور اس کے بعد ظالموں نے اس کو پکڑ کے ماں کے سامنے ذبح کر دیا۔ کس قدر خدا کی قسم تکلیف دہ ہے یہ منظر کہ بچے کو ماں کے سامنے ذبح کر دیا اور سر لے کے ماں کی طرف پھینک دیا۔ دیکھیے مامتا اب بھی نہ جاگی، ماں نے سر کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، منہ بند رکھا، یہ نہیں کہتی میرے لال مجھے بلا لے، یہ نہیں کہتی دنیا ویران ہو گئی، یہ نہیں کہتی اب کس کے سہارے جیوں گی، منہ بند رکھ کے کہا مرحبا میرے لال، تو نے فاطمہ زہرا کو سرخرو کر دیا، میں کہوں گا اے ماؤ اپنے بچوں کو اگلے عاشور کو بلاؤ، حسین اکیلے ہیں، کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تلوار۔